تو 30 نومبر کو نئے آرمی چیف ظاہر تعینات ہو جائیں گے. آپ کوئی شکایت نہیں ہوگی, متنازع نہیں بنائیں گے؟ نواز شریف کو اور زرداری کو کسی صورت آرمی چیف نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ دونوں مجرم ہیں. کبھی مجرم بھی آپ کا نیشنل سیکیورٹی کا ہیڈ چوز کرتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں کوئی ہنسیں گے لوگ سن کے کہ آپ پہلے ان کو این آر او دلوا دیں اور ان سے پھر آرمی چیف سلیکٹ کرا دیں. یہ کیا ہوا؟ ان دونوں کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو بھی ہونا چاہیے میرٹ کے اوپر, میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. جو میرٹ کے اوپر, بلکہ میں جنرل باجوہ کو بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ بتائیں میرٹ کے اوپر کون سلیکٹ ہوتا ہے. میں کوئی اپنا فیوریٹ نہیں رکھنا چاہتا. ٹھیک ہے, کل کی پریس کانفرنس پہ کچھ بات کرتے ہیں. کل جو پریس کانفرنس کی, کون سے ایسے غیر آئینی غیر قانونی مطالبات عمران خان نے پیش کیے رات کے اندھیروں میں چھپ کر, جس کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے اور آپ کی کوئی بات نہیں مانی گئی؟ پہلے تو میں کبھی کسی کی ڈکی میں گھس کے تو آرمی چیف کو نہیں ملنے گیا. جو میٹنگ ہوئی تھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی. عارف الوی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. کوئی چھپ کے نہیں, چھپ کے ان دا سینس کہ پبلک نہیں کی تھی کیونکہ مذاکرات ہو رہے تھے. لیکن ان کو واضح ہونا چاہیے کہ وہ میٹنگ کا صرف ایک مقصد تھا, صاف اور شفاف الیکشن. صحیح. ابھی بھی ہم وہ جو میں پبلک میں کرتا ہوں وہ میٹنگ کا مقصد سر اس میں تو کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات نہیں ہے. اور میں یہ اس لیے دیکھیں نا, جب جس کا کام یہ نہیں ہے. ایبٹ آباد آپریشن ہوا, کبھی ہم نے اس طرح کھل کر سامنے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں آئے اور بات نہیں کی. میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں کہ جو ارشد شریف شہید کے بعد جو پبلک کا ریاکشن آیا, مجھے لگتا ہے کہ اس ریاکشن کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. سب کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کو کون دھمکیاں دے رہا تھا. سب کو پتہ ہے, سارے صحافیوں کو پتہ ہے. ڈرتے ہیں تو نہیں بات کرتے, کیونکہ ان کو بھی شاید ننگا کر کے اور جیلوں میں کیے جو اعظم سواتی وغیرہ سے کیا. لیکن سب کو پتہ ہے کون تھا, کون دھمکیاں دے رہا تھا ان کو. ارشد شریف کو, اور ان کے گھر جا کے ان کی والدہ سے پوچھ لیں, وہ آپ کو ساروں کو بتا دیں گے کون تھا یہ لوگ. اب اس کا ریاکشن آیا, اس کے ریاکشن کے اوپر انہوں نے آ کے اوور کمپنسیٹ کیا اور ایسی ایسی باتیں کی جس کا میں بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں. لیکن میرے ملک کی فوج ہے, ادارہ میرے ملک کا ہے, اس کو نقصان پہنچنا میرے ملک کو نقصان ہے, اس لیے میں اپنا منہ بند کیا ہوا ہے. پچھلے 3.5 سالوں میں سر آپ پر اتنا ہی دباؤ رہا ہے, اتنا ہی پریشر رہا ہے, آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے تھے, اپنی مرضی سے آپ قانون سازی نہیں کر سکتے تھے. آپ نے 12 یہ بات کی کہ قانون سازی کروانی ہو, فیٹ آف بل کا مسئلہ ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو منتیں کرنا پڑتی تھی کہ آؤ ان کو لے کر آؤ اور قانون سازی کرواؤ. تو 3.5 سال آپ اتنے بے اختیار تھے. دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں. میں پہلے واضح کر دوں کہ جو فوج, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہمیں کوئی مسئلہ, فیٹف کے اندر ہم نے اکٹھا کام کیا. جو سب سے بڑا جو کرونا کا کرائسس تھا, کووڈ-19 کا, اس میں اکٹھے کام کیے. ایک لوکسٹ اٹیک ہوا, اس میں سارا ایک, اور فوج گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور وہ سب سے تگڑا ادارہ ہے. تو انہوں نے ہمارا تو بڑا, اور فورن پالیسی پہ ہمارے کہیں شروع میں کلیش کوئی بھی نہیں تھا. مسئلہ ایک تھا, اور جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا رول آف لا. یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ تھا, یہ سارے, ان ساروں کے اوپر کرپشن کیسز تھے. میں کہتا تھا ان کو کنوکٹ کرو, ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں تھے. نیب کو یہ کنٹرول کرتے تھے, اور ادھر مسئلہ بنا ہوا تھا. اور ادھر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی کہیں گے جی ساروں کو اندر ڈال دو. اپوزیشن میں ان سے زیادہ ڈیموکریسی جانتا ہوں. ان کو کیا پتا ڈیموکریسی کا کیا ہے. ہم نے تو انگلینڈ میں دیکھی ہوئی ہے ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. کبھی مجرموں کو, چوروں کو بھی کبھی کہتے ہیں ڈیموکریٹس. ان کے اوپر بلینز کے کرپشن کیسز ہیں. پہلے جنرل مشرف معاف کر دیتا ان کو, جو وہ اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ پیسہ تو قوم کا چوری ہوا تھا. جنرل مشرف نے معاف کر دیا آتم تائی کی طرح, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب آگے پھر ان کے کرپشن کیسز معاف کر دیے. میں اپنے بار کہہ رہا تھا کہ این آر او میں نہیں دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی قانون کے اوپر ہیں لوگ, کہ غریب آدمی چوری کرے جیل میں, اور یہ چوری کرے اور کہے جی ہم کوئی خاص لوگ ہیں, ہم بلیک میل کریں گے, گورنمنٹ گرا دیں گے. سارے ان کو جو لانگ مارچز تھے وہ مہنگائی کے لیے نہیں تھے, وہ این آر او کے لیے تھے. تو این آر او دیا گیا, اختلافات یہیں میں نے ہر وقت ان کو کہا, مجھے کہتے جی آپ اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, یہ احتساب نہ کریں. اکانومی کا کیا, کبھی آج تک اکانومی ٹھیک ہوئی ہے جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. چائنا نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے, سب سے تیزی سے ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. انہوں پتہ نہیں کیا تھا. اور وہاں سب سے بڑا
اگر میں کہے نا میں فیل ہوا ہوں, میں فیل اس لیے ہوا کہ ہم قانون کی بالادستی نہیں قائم کر سکے, ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکے. سر آپ کو باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ اس کے خلاف کیس نہ چلاؤ, زیادہ زور نہ ڈالو, زیادہ یہ نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا, نیب تو ان کے کنٹرول میں تھا, تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, جس کی وجہ سے ان کو NRO دے دیا گیا دوبارہ. نہیں وہ تو بعد میں دیا نا جب میں گیا ہوں, جب آپ گئے, لیکن ہمارے دور ہم ان کو کنوکٹ ہی نہ کر سکے. FIA کا شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, 16 ارب نوکروں کے نام پر اپنے فیملی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے پیسے. اس میں کیا چھپی چیز تھی؟ کوئی عام آدمی ہوتا اس کو پکڑ گیا وہ جیل میں ہوتا, اس کو ہم پکڑ ہی نہ سکے کبھی. تو پیچھے سے یہ تھے, یہ ان کے پاس طاقت تھی, ہم کچھ نہیں کر سکے. سر وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یا آپ آج یہ انفارمیشن شیئر کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کی وجہ سے آپ کے تعلقات بہت خراب ہوئے؟ دیکھیں میرے دو جگہ تھے. ایک تو یہ تھا احتساب, وہ پہلے دن سے اور اوپنلی سب کو پتا ہے, میٹنگز میں میں کہتا تھا کہ آپ یہ ان کو چوروں کو پکڑ نہیں رہے, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں. وہ ہر قسم کی خیر ایکسکیوزز, تو آپ کچھ بھی جسٹیفائی کر دیں, یہ ہے وہ ہے ملک ہے. اب عزرداری کے اوپر کیا چیز ہے, ان کو کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ وہ جو مراد علی شاہ تھا اس کے سارے کرپشن پورا, مجھے نیب کے چیئرمین نے کئی دفعہ کہا جی یہ تیار بیٹھے, ہمارا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, وہ اجازت نہیں مل رہی. اجازت کہیں اور سے ملنی تھی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میرے سے تو نہیں اجازت لینی تھی نا, پاور ہمارے پاس تو نہیں تھا وہ نیچے. ایک تو وہ تھا, اور دوسرا ایک عثمان بزدار کو ہٹا کے جی علیم خان کو لگا دو, یہ دوسرا تھا. ادھر سنا ایک وقت پہ آپ تیار بھی ہو گئے تھے. اینڈ میں جب ایک سٹیج آیا اینڈ میں کہ جب اب ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ہم نے کہا کہ دیکھیں اس وقت انہوں نے گورنمنٹ گرائی تو یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. ملک کے لیے اگر آپ اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کریں گے تو اکانومی بیٹھ جائے گی. یہ میں نے خود بتایا, ان کو شوکت طری نے بھی بتایا. ہم نے پوری کوشش کی کہ اس سٹیج کے اوپر یہ ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہونے دو. تو اس کا پرائس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی علیم خان, میں نے ویسے انہوں نے کہا, میں نے کہا جس وقت آپ علیم خان کو لے کے آئیں گے تو اس کو کھڑے ہو جائیں گے لوگ جو کہیں گے ہم نہیں اس کو ووٹ ڈالیں گے, اور وہی ہوا. اچھا, علیم خان چودھری پرویز لائی نے کہا ہم نہیں اس کو ووٹ ڈالتے, تو وہی ہونا تھا. تو بہرحال اور میں تھرو آؤٹ جو اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے عثمان بزدار کو, مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ریپلیسمنٹ تو تھی کوئی نہیں, اور مجھے پتا تھا علیم خان کے کیا مسئلے ہیں, تو میں کیسے کسی کو چیف منسٹر بنا دوں. تو میں نے بتایا بھی, بہرحال 2 میرے مسئلے تھے, یہی 2 ہمارے اختلافات تھے. اس کے علاوہ تو ہماری بلکہ بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی. اس کے بعد آپ کے مسائل ایسے خراب ہونا شروع ہوئے؟ نہیں, یہ 2 ایشوز رہے ہمارے تھرو آؤٹ. اینڈ میں جا کے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے, اور اس کے بعد گورنمنٹ چلی گئی, اور اس کے بعد سائفر آ جاتا ہے. سائفر آتا ہے 6 مارچ کو, سائفر آتا ہے 7 مارچ کو وہ ہو جاتی ہے نو کانفیڈنس پوش.